بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز قضا ہونے پر ترتیب سے نماز پڑھیں۔ اس کا طریقہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب غزوہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج غروب ہو گیا، میرے لیے عصر پڑھنا ممکن نہ ہو سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم نے وادی بطحان کی طرف رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز عصر ادا کی، اس کے بعد نماز مغرب پڑھائی۔ بخاری حدیث نمبر 596۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز لیٹ ہو گئی ہے یا چھوٹ گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ٹائم نکل گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی پاک نے اسی لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور کر کے دکھایا کہ نماز انہوں نے لیٹ پڑھی، یعنی کہ مغرب کے ساتھ عصر پڑھ لی۔ لیکن آپ لوگوں کو اگر لگے کہ ہمارے پاس ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے اور عصر کا ٹائم مشکل ملے گا، تو آپ کوشش کریں کہ ظہر کے ساتھ ہی 4 فرض پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ ہم نے ظہر کی نہیں پڑھی اور عصر کا ٹائم ہو گیا کسی وجہ سے، مجبوری کے تحت، ویسے بہتر تو یہی ہے کہ نماز ٹائم پہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ٹائم نہیں مل رہا، خاص کر لیڈیز کو، میری بہنوں کو، کہ ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، گھر کے کام کاج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے اور نہیں پتہ چلتا، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دونوں صورتوں میں پڑھ کے صرف ہم لوگوں کے لیے یہ بتایا کہ نماز اگر آپ کی لیٹ ہو گئی ہے تو آپ ظہر کے ساتھ عصر یا پھر عصر کے ساتھ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ترتیب ٹھیک رکھیں کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کی ظہر چھوٹ گئی ہے تو پہلے ظہر پڑھیں اور پھر عصر پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ کو لگے کہ میرے پاس عصر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوگا، تو آپ ظہر کی نماز جب پڑھتے ہیں اسی ٹائم پہ آپ ساتھ ہی 4 فرض عصر کے بھی پڑھ لیں، تو یہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ صرف اگر کسی نماز کے ساتھ نماز نہیں جڑ سکتی تو وہ فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز آپ کسی کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں پڑھ سکتے، مطلب اس کے لیے جیسے کہ آپ سوچیں فجر کی پڑھی ہے تو ظہر ساتھ پڑھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی فجر کی اور عشاء کی ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ تہجد کے ٹائم پہ اگر اٹھتے ہیں تو آپ نے اگر عشاء نہیں پڑھی ہوئی تو پہلے عشاء پڑھیں اور پھر تہجد کے نوافل ادا کریں۔ آج انشاءاللہ سورہ صفات کی آیت نمبر 114 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا۔ آیت نمبر 115۔ ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اس شدت مصیبت سے جس میں وہ فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مبتلا تھے۔ آیت نمبر 116۔ انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے۔ آیت نمبر 117۔ ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی۔ آیت نمبر 118۔ انہیں راہ راست دکھائی۔ آیت نمبر 119۔ اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ آیت نمبر 120۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ آیت نمبر 121۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 122۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 123۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ اس کی تفسیر ہے حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 ہی مقامات پر آیا ہے، ایک یہ مقام اور دوسرا سورہ الانعام آیت نمبر 85۔ موجودہ زمانے کے محققین ان کا زمانہ 875 اور 850 قبل مسیح کے درمیان متعین کرتے ہیں۔ وہ جلاد کے رہنے والے تھے۔ قدیم زمانہ میں جلاد اس علاقے کو کہتے تھے جو آج کل موجودہ ریاست اردن کے شمالی اضلاع پر مشتمل ہے اور دریائے یرموک کے جنوب میں واقع ہے۔ بائبل میں ان کا ذکر ایلیہ تشبیہ کے نام سے کیا گیا ہے۔
ان کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبوام کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی، اور بعد میں سامریہ اس کا صدر مقام قرار پایا۔ اگرچہ حالات دونوں ہی ریاستوں کے دیگر گوں تھے، لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے ایسے سخت بگاڑ کی راہ پر چل پڑی تھی جس کی بدولت اس میں شرک و بت پرستی، ظلم و ستم اور فسق و فجور کا زور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے سیدا یعنی موجودہ لبنان کے بادشاہ کی لڑکی ایزابیل سے شادی کر لی تو یہ فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس مشرک شہزادی کے اثر میں آ کر اخیب خود بھی مشرک ہو گیا۔ اس نے سامریہ میں بال کا مندر اور مذبح تعمیر کیا، خدائے واحد کی پرستش کے بجائے بال کی پرستش رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بال کے نام پر قربانیاں کی جانے لگیں۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت الیاس علیہ السلام یکا یک منظر عام پر نمودار ہوئے، اور انہوں نے جلاد سے آ کر اخیب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، حتیٰ کہ اوس تک نہ پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، اور 3.5 سال تک بارش بالکل بند رہی۔ آخر کار اخیب کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے، اور اس نے حضرت الیاس کو تلاش کرا کے بلوایا۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کر اپنے معبود کے نام پر قربانی کریں، اور میں بھی اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھوں سے آگ لگائے بغیر غیبی آگ سے بھسم ہو جائے، اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ اخیب نے یہ بات قبول کر لی، چنانچہ کوہ کرمل پر بال کے 850 پجاری جمع ہوئے، اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بال پرستوں نے شکست کھائی، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے، اصل خدا وہی ایک اکیلا خدا ہے جس کے نبی کی حیثیت سے وہ مامور ہو کر آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اسی مجمع عام میں بال کے پجاریوں کو قتل کرا دیا، اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی، یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل سیراب ہو گیا۔ لیکن ان معجزات کو دیکھ کر بھی زن مرید اخیب اپنی بت پرست بیوی کے شکنجے سے نہ نکلا۔ اس کی بیوی ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، اور اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح الیاس علیہ السلام بھی قتل کیے جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا، اور چند سال تک وہ کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزین رہے۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی تھی اسے بائبل ان الفاظ میں نقل کرتی ہے: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ سلاطین 1 باب 10 آیت 19۔ اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کے فرمانروا یہورام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اس مشرک شہزادی کے اثر سے وہی تمام خرابیاں جو اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھی یہودیہ کی ریاست میں بھی پھیلنے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے یہاں بھی فریضہ نبوت ادا کیا، اور یہورام کو ایک خط لکھا جس کے یہ الفاظ بائبل میں نقل ہوئے ہیں: خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشافط کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ
خداوند تیرے لوگوں کو اور تیری بیویوں اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی چلی جائیں گی۔ تواریخ باب 21 آیت 12-15۔ اس خط میں حضرت الیاس نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ پہلے یہورام کی ریاست بیرونی حملہ آوروں کی طاقت سے تباہ ہوئی اور اس کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ کر لے گئے، پھر وہ خود انتڑیوں کے مرض سے ہلاک ہوا۔ چند سال بعد حضرت الیاس پھر اسرائیل تشریف لے گئے اور انہوں نے اخیب کو اور اس کے بعد اس کے بیٹے اخزیہ کو راہ راست پر لانے کی مسلسل کوشش کی، مگر جو بدی سامریہ کے شاہی خاندان میں گھر کر چکی تھی وہ کسی طرح نہ نکلی۔ آخرکار حضرت کی بد دعا سے اخیب کا گھرانہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا۔ ان واقعات کی تفصیل کے لیے بائبل کے حسب ذیل ابواب ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1 سلاطین باب 17، 18، 19، 21۔ نمبر 2 سلاطین باب 1، 2، 3۔ تواریخ باب 21۔ آج بس یہی تک، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 124 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔